حوالے کر نہیں سر، میں نے پہلے یہ معذرت، یہ بھکاری تم خود ہوگے. نہیں سر، اور میں لعنت بھیج رہا ہوں ایسے صحافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے غلط بات ہے یار، غلط بات ہے. بھیک مانگنے کے لیے. ایک منٹ، اب نام آپ آئندہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تم ہٹ جاؤ یہاں سے. آئندہ تم مجھ سے زندگی بھر سوال نہیں کریں. اس کو ہٹا دو، ہٹ جاؤ. اس سے پوچھیں اس کو انسان ہوگا کوئی الو کا پٹا. یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پارٹی کے اندر پارٹی بنائیں گے یا اس پارٹی کے اندر رہ کر؟ اور آپ کسی پارٹی کے نظم کے قائل بھی ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نظم کے قائل نہیں کون ہے، پارٹی کے اندر سے ہی ہے. بھائی پارٹی کے اندر کوئی بتا دینا میں نے کیا بے نظری ایک ابھی آپ نے حلف قرآن کا جو الزام لگایا یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا ہے نا. کوئی کہہ دے کہ جھوٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی کوئی حلف دیتے ہیں اس طرح کمیٹیوں کی میٹنگ میں. میں کوئی مطلب ہے آپ سب کو پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا؟ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے. وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لایا تھا؟ خان کے کان میں ڈالنا. یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی. سر شبلی پرداز اور عمر ایوب کو آپ سے مسئلہ کیا ہے سر؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا. صرف ان کو نہیں ہے، شاید اوروں کو بھی ہو. ذرا تھوڑا پیچھے ہو جائے نا آپ، تھوڑا سا کھل جائے نا. کیا یہ تنگ کھڑے ہو؟ ذرا اور آپ بھی آگے نہ آئیں. ایک منٹ. مسئلہ یہ ہے کہ خان کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے جدھر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ سب مل کے بھی چلے جائیں 10 آدمی جو ہیں ان کو ہاتھ ملانے نہیں آتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اصل چیز ہے جیلسی، حسد ہے. جی آپ کے پارٹی میں سے پیار سے لائن دے رہے ہیں نرمت صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر سے جواب دے رہے ہیں یار. سر کوئی بریگیڈیئر عرفان کی ہے؟ ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے آج جو مجھے اور کل جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ میرے خیال میں شاید 22 لوگوں کا فیصلہ تھا. اور یہ تبھی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سر 1 سال ملا ہوں. جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا، اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا. تو لہذا ملے بغیر ہی میں نے اپنا. مروا صاحب یہ بتا دیں، صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیلی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، بدمزگی پیدا ہوئی تھی. جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی، ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ اس میں ملوث ہے، تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے جب اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی، کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ تو نہ میں اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور نہ مجھے علم ہے کہ کس ایشو پہ بات ہوئی ہے. تو لہٰذا میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں. جب سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، آپ مسلسل جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، تو کیا اب آپ اس نتیجے پر تو نہیں پہنچے کہ پارٹی ہی جو ہے وہ پارٹی کو خیر بات کہہ نہیں؟ پارٹی کی میں نے ان کے لیے تو جدوجہد نہیں کی تھی نا کہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے اور سینٹ میں بنے. میں نے تو خان کے کاس کے لیے کی تھی، نمبر 1. نمبر 2 بات، میں تو خان کے لیے ہر وقت تیار ہوں. لیکن دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے پورے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ تھوڑا سا نقصان میری وجہ سے پی ٹی آئی کو ہوا ہو، معمولی یار یہ معمولی نقصان کوئی بتا دے. اور میں اپنے نقصانات نہیں بتاتا ہوں، لیکن جو میرا کردار 1 سال میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے تو اس پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں نے اس پارٹی کے ہر امیدوار کی کیمپین کی ہے. یہ لوگ ان کو لایا ہوں اپنے حلقوں میں،
ان کے لیے یہ ریلیز یہ آج 8 فروری تک تو کچھ نہیں تھا. میں اکیلا تھا تو ہر جگہ احتجاج کر سکتا تھا کیونکہ میں ہی فیصلہ کرتا تھا کب کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے. اور جب سے یہ لوگ باہر آئے ہیں تو اب مروت صاحب PTI کہتے ہیں آپ کے اپنے وکیل بھی آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا خان سے اور آپ کی اپنی کچھ ایسی باتیں ہیں اس وجہ سے آپ خان سے دور ہوئے ہیں بانی PTI سے اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. دوبارہ ذرا سوال کریں. کہ آپ جو ہے باتیں خراب کرتے تھے جا کے آپ باہر آ کے غلط بیانی کرتے تھے آپ کی جو غیر سنجیدگی اس وجہ سے بانی PTI سے آپ کو دور کیا گیا. یعنی آپ کو یہ کس نے کہا؟ ذرائع کہا رہے تھے ان کے ساتھ. ذرائع ایسے ذرائع انتہائی بغیرت ہوتے ہیں. یہ بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دی اور آج آپ خود احتجاج سے الگ ہو رہے ہیں تو نہیں یہ قطعاً میں نے نہیں کہا ہے. خان کے کاس سے شاید موت ہی ہمیں دور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. خان کے کاس کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں. بات یہ ہے جدھر میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خان کب آؤ گا. جدھر میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں احتجاج کے لیے کب نکلو گے. میں کیا جواب دوں کسی کو؟ احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو لہذا جنہوں نے احتجاج کرنے وہ بکتے ہیں ان کا کام ہے. میں ان کے پیچھے چلوں گا. پہلے میں احتجاج خود کنوین کرتا تھا خود لیڈ کرتا تھا. اب میں دیکھیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے نا احتجاج. جب پارٹی مجھے پیچھے رکھ رہی ہے اور خود احتجاج کی ذمہ داریاں لی ہے تو لہٰذا اب میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم اب توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ دو حضرات جو ہیں بڑا عالیشان احتجاج کریں. یہ آپ ان سے پوچھیں نا. سر لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان نے لیڈ کرنے کا آپ کو کہا, آپ کیوں پیچھے؟ مجھے کہا تھا نا بیرسٹر گور صاحب نے اناؤنس کیا تھا, اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ احتجاج کی ذمہ داری ان کی ہے. تو اس کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ احتجاجوں کی وجہ سے پاپولر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی اس سے لے لو تو اب لے لی ہے لیکن خود بھی نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس دن احتجاج کیا ہے شعیب شہین صاحب کی رہائش گاہ کے باہر 5 منٹ کی ایکٹیویٹی کی ہے اور پھر سارے منتشر ہو گئے ہیں اپنی گلی کے اندر ہی. اس طرح کیسے خان باہر آئے گا؟ دیکھو اسلام آباد میں پنڈی میں 3 احتجاج کیے اور ان 3 احتجاجوں میں کتنے لوگ نکلے آپ سب کے سامنے. پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں 5 منٹ کا احتجاج تو یہ پھر 5 منٹ کا احتجاج ہی ہوگا جہاں یہ مجھے احتجاج سے دور رکھے. خان کیسے باہر آئے گا؟ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. دیکھو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کنفیوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک فیصلے کے اوپر دوسرا فیصلہ لادا جاتا ہے, ریورس کرائے جاتے ہیں اور بہت سارے فیصلے میں نے بتائے ہیں. خان صاحب کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ احتجاج کا کام بلا روک ٹوک کے کسی کے ایسے شخص کے حوالے ہو جو اس کو سر انجام دے سکے. لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں اب پارٹی کی اجازت کے بغیر فیصل آباد میں یا گجرانوالہ میں اپنے تئیں جلسہ تو نہیں کر سکتا ہوں. جب پارٹی میرے ساتھ ہوگی اور پارٹی اور ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوگا تو لہٰذا چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج خود کریں تو اس لیے وہ کریں اور ہم بھی ہم نوا میں شامل ہو گئے. مروت صاحب کیا یہ دو لوگ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے؟ مروت صاحب آپ نے کھل کر آج بات کی. ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف پارٹی کے اندر کم سے کم 30 سے زائد MNAs مختلف مواقعوں پر اس بات کا اظہار کر چکے کہ وہ ایسے فیصلے خان سے اجازت لیے بغیر کرتے ہیں اور بیرسٹر گور ان سے فلٹر کرنے کے بعد خان کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو کیا باقی لوگ بھی کھل کر بات کریں گے کیونکہ خان کا پیغام ہمارے یہ مستند ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان کچھ کہتا ہے باہر آ کے بیرسٹر گور بھی نہیں کہتے. میں آپ کو بتاؤں خان صاحب جو کہتے ہیں جب تک عمیر نیازی تھے تمام معاملات ٹھیک چلتے تھے. یہ عمیر نیازی صاحب کو ہٹا کے پنجوتے کو لے آئے. اب وہ حضرت جو ہے انہوں نے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا. غیر سنجیدگی کا کیا مطلب؟ ہم نے کوئی میت میں بیٹھنا ہے؟ یہ دو لوگ تھوڑا سا تلخ الفاظ ہیں لیکن سر سن لیجئے گا. آپ کی پارٹی کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیک کی کمیٹی کے لیے بھیک مانگنے کے لیے خواجہ آصف اور اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے جو کہ غیر اخلاقی طریقے سے ریحانہ ڈار کو جو آپ خود کہتے وہ فارم 45 پہ جو ہے نا جیتی ہوئی تھی 47 پہ ہرایا گیا, اس بندے کے پاس آپ بھیک مانگنے گئے کہ مجھے
लीजिए। ये अपने अल्फाज जरा इंसानों वाले करो। नहीं सर, मैंने पहले आपको ये माजरत किया। ना ये माजरत, ये बीक बीक भिखारी तुम खुद होगे। नहीं सर, मैं और मैं लानत भेज रहा हूँ ऐसे साफी पे जो ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करता है। गलत बात है यार, गलत बात है। भीख मांगने के लिए। एक मिनट, अब नाम आप आइंदा मुझसे सवाल नहीं करेंगे। नहीं, तुम हट जाओ यहाँ से। आइंदा तुम मुझसे जिंदगी भर सवाल नहीं करोगे। इसको हटा दो, हट जाओ। इससे पूछे इसको इंसान अब भाई मारा मारी मत करो।